آج عدالتی فیصلوں کے حوالے سے اہم دن ہے۔ عدالت نے آج پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر کیا فیصلہ کیا وہ آپ کو بتائیں گے۔ محسوس نشستوں کے حوالے سے اہم خبر ہے۔ اور تیسری اہم اور بڑی بات، عمران خان پہ جو الزامات لگے، عمران خان پہ جو ایف آئی اے کی طرف سے نوٹس جاری کیا گیا، عمران خان نے اس پہ کیا تحریری نوٹ لکھا ہے، عمران خان نے کیا جواب دیا ہے، وہ بھی آپ کو آج کے ولاگ میں بتائیں گے۔ کرتے ہیں آج کا ولاگ شروع۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ ضرور کریں۔ کرتے ہیں آج کا ولاگ شروع۔ پہلے بات کرتے ہیں ہم عمران خان کے حوالے سے۔ عمران خان پہ ایف آئی اے کی جانب سے لیگل نوٹس جاری کیا گیا۔ یہ لیگل نوٹس کیوں جاری کیا گیا یہ آپ کو بتاتا ہوں۔ عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے محمود الرحمان کمیشن رپورٹ پر ڈاکومنٹری شیئر کرنے پر لیگل نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اس نوٹس میں بہت سی چیزیں لکھی، بہت سے عمران خان پہ الزامات لگائے اور عمران خان نے بھی اس پہ جواب دیا ہے۔ عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے، انسٹاگرام اکاؤنٹ سے، فیس بک اکاؤنٹ سے جو محمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ یہ پڑھنا چاہیے، اس پہ ایک ڈاکومنٹری شیئر کی گئی۔ ایف آئی اے کی جانب سے کہا گیا کہ یہ ملک کے خلاف یہ چیز ہے، تو اس پہ ایف آئی اے نے عمران خان کو لیگل نوٹس جاری کیا۔ عمران خان نے اس لیگل نوٹس کا جواب دیا ہے۔ عمران خان نے اس لیگل نوٹس کا جو جواب دیا ہے اس میں ایک لفظ بہت کامن ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان نے ایک لفظ بولا تھا، ایبسلیوٹلی ناٹ، اور یہ لفظ عمران خان کی وجہ شہرت بنا۔ یہ لفظ نے جو عروج پایا، گاڑیوں کے پیچھے ایبسلیوٹلی ناٹ لکھا ہوتا تھا، کسی بھی جگہ بائکس کے پیچھے، کاپیوں پہ، ہر جگہ ایبسلیوٹلی ناٹ لکھا ہوتا تھا۔ ایون کہ عمران خان کے جلسوں میں اس لفظ ایبسلیوٹلی ناٹ کی بہت گونج تھی۔ آج عمران خان نے لیگل نوٹس کے جواب میں لکھا ہے ایبسلیوٹلی نان سینس۔ عمران خان نے ایف آئی اے کو نان سینس کہہ کے بلایا ہے کہ یہ ٹوٹلی نان سینس ہے۔ عمران خان نے ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان نے کیا لکھا ہے۔ عمران خان صاحب لکھتے ہیں، آئی ول جوائن دا انویسٹیگیشن ان دی پریزنس آف مائی لائٹ اینڈ دا ابو ایلیگیشن از ایبسلیوٹلی نان سینس۔ کہ جو ان پہ بے بنیاد من گھڑت جو الزام لگائے گئے، یہ ٹوٹلی نان سینس بات ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ عمران خان کی لکھی ہوئی رائٹنگ ہے، نیچے عمران خان کے سائن بھی ہوئے ہیں، اور عمران خان نے جس طرح یہ نوٹس عمران خان کا سامنے آیا ہے تو سوشل میڈیا پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ تویز سامنے آیا ہے، اور یہ تویز ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو عمران خان کے مخالفین ہیں، جو عمران خان کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، جو عمران خان پہ الزامات لگاتے ہیں، جو عمران خان کو ڈرانا چاہتے ہیں۔ عمران خان نے ان کو ایبسلیوٹلی نان سینس کہہ کے بھیجا ہے، اور عمران خان نے کہا ہے کہ آپ اگر کچھ میرے بارے میں لکھتے ہیں، کوئی الزام لگاتے ہیں، کچھ بھی لکھتے ہیں تو ذرا سوچ سمجھ کے لگائیں۔ خان صاحب نے خود پر لگے الزامات کو ایبسلیوٹلی نان سینس کہہ کر مسترد کر دیا ہے، اور آج عمران خان جیل میں بیٹھ کے بھی بہت مضبوط دکھتے ہیں۔ جیسا کہ عمران خان نے کل سپریم کورٹ میں جب ہیئرنگ تھی تو عمران خان نے موقع ملتے ہی کرنل کا ذکر کر دیا۔ عمران خان نے کہا کہ میری جب لائٹ سے ملاقات ہوتی ہے تو ہمارے اندر ایک کرنل بیٹھا ہوتا ہے، جج صاحب آپ اس کو کہیں کہ وہ ہماری ملاقات میں نہ بیٹھا کرے، جس پر جج صاحب نے کہا کہ میں یہ آرڈر جاری کروں گا۔ تو عمران خان نے کہا کہ میں اپنے وکلاء کی موجودگی میں تحقیقات کا حصہ بنوں گا۔ ایک تو آپ کو آج یہ بتانا تھا۔ دوسرا، آج کورٹ کی طرف سے اہم فیصلے آئے ہیں۔ 6 جماعت اتحاد جو ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان اور پی ٹی آئی نے 8 جون کو اسلام آباد میں جلسہ کرنے کا اعلان کر رکھا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ درخواست دی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے آج یہ کہا تھا کہ آج تحریک انصاف کو اس درخواست کے حوالے سے آگاہ کیا جائے اور انہیں بتایا جائے کہ کیا آپ کو جلسے کی اجازت مل رہی ہے اور جلسے کی اجازت دی جائے۔ تو آج اگر یہ نہ دی گئی تو آپ پہ توہین عدالت کی کارروائی میں شروع کر دوں گا۔ تو آج اسلام آباد انتظامیہ کی طرف سے پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کی اجازت مل گئی ہے، اور یہ بہت بڑی خبر ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے لیے کہ وہ اب اکٹھے ہو سکتے ہیں، اب جلسہ کر سکتے ہیں۔ اب کتنی تعداد میں نکلتے ہیں یہ وہی فیصلہ کریں گے۔ انتظامیہ نے پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت دے دی ہے، لیکن اسلام آباد سے ذرا باہر جلسے کی اجازت دی ہے۔
جلسہ جو اسلام آباد کی حدود ہے وہاں نہیں ہوگا، بلکہ ایک ٹی چوک آتا ہے، ٹی چوک، ڈی چوک نہیں، ٹی چوک، وہاں ساتھ ہی روات کے مقام پر پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت ملی ہے، آہستہ آہستہ اسلام آباد سے باہر بھیج دی ہے، لیکن اگر روات میں بھی جلسہ ہوتا ہے تو پنڈی ایزیلی اس جلسے میں شامل ہو جائے گا، اسلام آباد کے لوگ پہنچ جائیں گے، اور روات، گجرہاں، چکوال، مندرہ، سواوا، دینا، جہلم، گجرات، ان علاقوں کے لوگ بھی ایزیلی اس جلسے میں شریک ہو سکیں گے۔ اب دیکھتے ہیں 8 جون کو کیا ماحول ہوتا ہے، 8 جون کو کیا تحریک انصاف اور یہ 6 جماعتیں اتحاد جلسہ کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ کیونکہ درخواست تو دے دی تھی، ہم نے جلسہ کرنا ہے، اور اب اجازت بھی مل گئی ہے۔ اب تیاریاں کیا ہوتی ہیں، اب کتنی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں، یہ ایک تو فیصلہ قوم کرے گی، اور دوسرا فیصلہ تحریک انصاف کرے گی، کیا وہ روات میں جلسہ کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اس سے پہلے فیصل آباد میں جلسہ ہونا تھا، وہ بھی منسوخ ہو گیا، اس سے پہلے اسلام آباد میں جلسہ ہونا تھا، وہ بھی منسوخ ہو گیا، بہت سے جلسے منسوخ ہوئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں 8 جون کو تحریک انصاف جلسہ کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ اس کے علاوہ جو پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب کی قیادت ہے، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب کے جلسوں کے لیے درخواست دے دی ہے، اور یقیناً امید ہے کہ لاہور ہائی کورٹ بھی پنجاب بھر میں تحریک انصاف کو جلسوں کی اجازت دے دے گی۔ یہ جلسے بڑے ضروری ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے، کیونکہ عمران خان جیل سے ایک ہی بات کرتے ہیں کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو چاہیے، میرے رہنماؤں کو انہوں نے کہا کہ تیار ہو جائیں احتجاج کے لیے، اور اگر انہوں نے ایک بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ کرنا ہے، اس سے پہلے جلسے کرنا ضروری ہے، لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ضروری ہے، اور اگر انہوں نے جلسے کر لیے، لوگ باہر نکل آئے، لوگوں کو موٹیویٹ کر لیا، تو احتجاج بھی ایزیلی کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن اس کے لیے جلسے بہت ضروری ہیں، کیونکہ عمران خان نے بھی جب لانگ مارچ کیا تھا، اس سے پہلے عمران خان نے ہر شہر میں جلسہ کیا تھا، ہر ضلع میں جلسہ کیا تھا، اور لوگوں کو موٹیویٹ کیا تھا۔ اس کے بعد عمران خان نے لانگ مارچ کی کال دی تھی، اور پھر جب عمران خان نکلے تھے تو ان کے ساتھ لاکھوں کا ایک سمندر تھا۔ سپریم کورٹ نے بھی بہت بڑا فیصلہ کیا ہے، تحریک انصاف کی محسوس نشستوں پر اپیلوں کے لیے فل کورٹ بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 13 رکنی فل کورٹ بینچ کی سربراہی کریں گے۔ آپ کو بتاتا ہوں، اس فل کورٹ بینچ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سید منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوہیل، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس محمد علی، اس کے علاوہ جسٹس عطر من اللہ، جسٹس اظہر رضوی، جسٹس شاہد وحید، جسٹس عرفان سعادت خان، جسٹس نعیم اختر افغان۔ یہ فل کورٹ بینچ ہوگا جو تحریک انصاف کی محسوس نشستوں کی اپیلوں پر فیصلہ جاری کرے گا۔ پہلے اس کی سماعت ہوگی، دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے تحریک انصاف کی جو محسوس نشستیں دوسروں کے حصے میں دے دی گئی تھیں، وہ ان سے واپس لے لی گئیں۔ اب جو ہماری حکومت ہے، اب جو فارم 47 کی حکومت ہے، ان کے پاس 2/3 اکثریت نہیں رہی، کیونکہ وہ نشستیں واپس لے لی گئیں۔ اب تحریک انصاف کو نشستیں ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے، اس کا فیصلہ یہ بینچ کرے گا۔ یہ بینچ بیٹھے گا، تحریک انصاف کو سنے گا، محسوس نشستوں کے حوالے سے فیصلہ جاری کرے گا۔ دیکھتے ہیں تحریک انصاف کی خواتین کو، تحریک انصاف کے مائنورٹیز کو محسوس نشستیں ملتی ہیں یا نہیں ملتی۔ آج کی بڑی خبریں، ایک عمران خان کا جواب تھا، جو عمران خان نے بہت تگڑا جواب دیا۔ عمران خان نے ایبسلیوٹلی ناٹ تو کہا تھا، لیکن آج عمران خان نے ایبسلیوٹلی نان سینس کہا۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی اجازت مل گئی، لیکن یہ جلسہ اسلام آباد سے باہر کرنے کی اجازت ملی ہے، روات کے مقام پر جلسہ کرنے کی اجازت ملی ہے۔ تیسرا، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی سربراہی میں بینچ تشکیل دے دیا ہے، جو تحریک انصاف کی محسوس نشستوں کے حوالے سے فیصلہ جاری کرے گا، سماعت کرے گا۔ باقی جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ کو نیا پاکستان کے تھرو دیتا رہوں گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔